ہمیں یہ سکھایا ہے دعائے احد میں، دعائے ندبہ میں، یہی سکھایا ہے ہمیں. وَاجْعَلْنِي مِنْ أَعْوَانِهِ وَأَنصَارِهِ وَالدَّابِينَ عَنْهُ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ. خدایا ہمیں ان کے ناصروں میں، مددگاروں میں، ان کے مدافعین میں قرار دے کہ ہم ان کا دفاع کریں. خود کو بھول جائیں، خود کو بھول جائیں، خود کو آقا امام زمان کے حوالے کریں، خود کو بھول جائیں. وَالدَّابِينَ عَنْهُ وَالْمُسَارِعِينَ إِلَيْهِ فی قضاء حوائجہ، ان لوگوں میں سے قرار دیں جو دوڑتے ہیں آقا امام زمان کی اطاعت کے لیے، فرمان برداری کے لیے. یعنی مسارعین یعنی سرعت ہے، ان میں تیزی سے جاتے ہیں تاکہ اس سے پہلے میں پہنچوں اور آقا امام زمان کے پاس جا کر وہ میرے لیے کیا حکم ہے، یہ وہ کام اس سے پہلے کہ آپ ان کے حوالے پہلے میرے حوالے کریں. انہیں آقا امام زمان کی اطاعت و فرمان برداری اور ان کی حاجت روائی کے لیے، ان کے اوامر و فرامین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ان میں سے قرار پائیں. والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ. امتثال یعنی کسی کے جو ہے امر کو اور کسی کے بات کو عملی جامہ پہنائیں، اس کو کہتے ہیں امتثال امر. حکم دیا فوراً انجام دیا، اس کو امتثال. ممتثل وہ لوگ جو امتثال امر کرتے ہیں، جو لوگ فرمان برداری کرتے ہیں. ہمیں فرمان بردار ہونا چاہیے، نہ فرمان روا. اگر امام زمان کے اوپر فرمان چلانے والے نہ ہوں کہ آپ میری یہ حاجت پوری کریں، میری یہ حاجت پوری کریں، مجھے یہاں پہ پہنچا دیں، مجھے وہاں پہ پہنچا دیں، مجھے اس طرح سے رکھیں، مجھے اس طرح سے. یہ آپ آرڈر کر رہے ہیں. اب امام زمان کو مسئلہ ہے، اگرچہ یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہماری حاجتیں ہوتی ہیں، ان کے سامنے درخواست پیش کریں، مگر اس شرط کے ساتھ نہ کہ ضرور بھی ضرور آپ میرے اس درخواست پہ آپ دیکھیں گے، ایسا نہ کریں. والدابی والممتثلین لأوامرہ. ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو آقا امام زمان کے امتثال امر کے لیے کھڑے کہ مولا کیا حکم دیں گے کہ ہم عمل کریں. اب نہیں معلوم کیا حکم دیں گے. اس سے بھی بڑھ کر ہمیں ائمہ اطہار نے بتا دیا ہے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں حتیٰ کہ امام کے کہنے سے پہلے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ امام کی رضا کس میں ہے، وہ انجام دے. اس قدر ائمہ اطہار سے مانوس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا چلے. آپ کے دوست ہوتے ہیں اور مثلا آپ کے جو بہت ہی قریبی دوست ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کی رضا کس میں ہے، لہذا کبھی وہ ایسی بات نہیں کریں گے، کبھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ آپ کو وہ کام برا لگے، ایسی بات نہیں کرے گا جو آپ کو بری لگے. آقا امام زمان کے شیعوں کو، منتظرین آقا امام زمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد نہ ہو جو آقا امام زمان کو بری لگے. کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ اس سے بات آتا ہے. ہمیں تو یہاں تک کہا کہ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ. محامین ہیں حمایت کرنے والے، ہمیں ان کی حمایت کرنی ہے. آپ کی حمایت مشروط نہیں ہونی چاہیے. آپ آقا امام زمان کا دفاع کرتے ہیں، والدابین عنہ دفاع کرنے والے، والمسارعین الیہ ان کی فرمان برداری کے لیے دوڑنے والے، والمحامین اور ان کی حمایت کرنے والے. یہ جو آپ کی فرمان برداری ہے، یہ جو آپ کا دفاع ہے مہدویت کے ساتھ، آقا امام زمان کے بارے میں آپ دفاع کرتے ہیں، والمحامین اور جو آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، یہ مشروط نہیں ہونی چاہیے کہ آپ حمایت کریں گے اس شرط پر کہ آقا امام زمان آپ سے ملاقات کریں، آقا امام زمان آپ کی تمام دنیاوی مثلا ضرورتوں کو پوری کریں، پھر آپ میں حمایت کرتا ہوں. والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ. یہ آخری آرزو ہوتی ہے منتظرین آقا امام زمان کی. آخری آرزو کیا ہوتی ہے؟ والسابقین الی ارادتہ. آقا امام زمان کے ارادوں کی طرف سبقت لے جانے والے، سبقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنا،
وہ انہوں نے ارادہ کیا اب آگے بڑھیں گے عمل کرنے کے لیے، اور دوسروں سے بھی آپ آگے بڑھیں گے. آخری آرزو یہ ہے، اس طرح آگے بڑھیں گے. والمستشہدین بین یدی، یہ عاشق کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ معشوق محبوب کے سامنے جان دے دے. والمستشہدین بین یدی، ان کے سامنے شہید ہو جاؤں. والمستشہدین بین یدی، مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیں، ان لوگوں میں سے قرار دے جو ان کے سامنے ان کا دفاع کرتے ہوئے، ان کی حمایت کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے شہید ہو جائے. شہادت در رکاب امام زمان، شہادت در رکاب مہدی، بالا ترین آرزو ہونی چاہیے ہماری، ہم سب کی. اس حوصلے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس عشق و محبت کے ساتھ اور اس شوق و جذبے کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں عبادت کریں. اس جذبے کے ساتھ شبہائے قدر کا احیاء کریں. سر پہ قرآن رکھیں تو خداوند متعال سے واحد اولین طلب اور درخواست یہ ہونی چاہیے کہ خدایا میری تمام حاجتیں جو کچھ بھی ہے، میں تو سراپا نیاز مند ہوں، سراپا محتاج ہوں. میری تمام نیاز مندیاں بلے رہ جائیں، میری تمام حاجتیں بلے رہ جائیں، میری تمام ضرورتیں بے شک پوری نہ ہوں، خدایا ایک دعا ہے جسے قبول کر کہ ظہور آقا امام زمان علیہ السلام جلد سے جلد ہو جائے. یہ جذبہ، یہ معرفت اور یہ فکر ہونی چاہیے روزہ داروں کی. روزہ داران واقعی یہ ہیں کہ اول و آخر ان کی نگاہوں میں ہے کہاں سے تشیع نے سفر کیا ہے، کہاں تک تشیع نے سفر کرنا ہے، اور دوران سفر یہ سارے اعمال ہیں. محرم ہے، دوران سفر محرم ہے، عزاداری ہے، سفر ہے، عزاداری ہے، ذی الحجہ ہے، حج کے مراسم ہیں، غدیر ہیں، عیدیں ہیں، روزے ہیں، یہ تمام اسی سفر میں ہے، سیر و سلوک کے لیے ہے. جہاں سے تشیع کا سفر شروع ہوا ہے آپ کو ظہور تک لے جانے کے لیے یہ سارے اعمال خداوند متعال نے دیے ہیں. روزانہ 5 وقت کی نمازیں ظہور کی خاطر ہے. اگر آپ اسی ظہور کو اپنے عقیدے سے نکالیں، یہی ظہور جس کے انتظار میں کل ہستی ہے، تمام مخلوقات ہیں، نہ صرف مخلوقات، ہر دفعہ عرض کیا تمام انبیاء اسی ظہور کے منتظر، حتیٰ خداوند متعال کی تخلیق میں آخری چیز جو منتظر ہے وہ قیامت کا ظہور ہے. وہ قیامت بھی ظہور آقا امام زمان کے انتظار میں. جب تک ظہور نہ ہو قیامت نہ ہوگی. قیامت کو بھی خداوند متعال نے رکھا ہوا ہے کہ پہلے آ جائیں مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، پہلے آ جائیں، حکومت عدل جہانی قائم کریں اس دنیا پہ، اور پھر ساری دنیا کو دکھا دیں کہ حکومت ایسی ہوتی ہے، دکھا دیں کہ عدالت ایسی ہوتی ہے، انصاف ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے. دکھا دیں لوگوں کو کہ خدا کی حکومت اگر روز اول قائم ہوتی تو بشریت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. ظالم لوگ دیکھیں گے کہ سال ہر سال بلکہ ہزاروں سال حکومت عدل جہانی کو قائم ہونے نہ دیا. از آدم تا خاتم حکومت عدل جہانی کو قائم ہونے نہ دیا. اس حکومت کو خداوند متعال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے اس حکومت کو روئے زمین پہ قائم کر کے رہوں گا. یہ خدا نے فیصلہ کیا. آقا امام زمان کو پردہ غیب میں رکھا
تعین کی مہدوی افراد، منتظرین آقا امام زمان، ظہور کے طلبگار، عاشقان مہدی اپنے افراد میں اضافہ کریں، اپنی معنویت میں اضافہ کریں، اپنی طاقت میں اضافہ کریں، اور وہ کثیر تعداد میں آقا امام زمان کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو خداوند متعال پردہ غیب سے مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور دے گا، اور اس طرف سے تمام عاشقان مہدی جمع ہو جائیں گے، اور اس دن آغاز ہوگا حکومت جہانی عدل الہی کا۔ یہ خدا نے فیصلہ کیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یہ فیصلہ کیا خدا نے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ جس مکتب والوں کو، جس مذہب والوں کو اور جس دین والوں کو، اہل بیت کے جن پیروکاروں کو کمزور کر دیے ہیں لوگوں نے، ضعیف کر دیے ہیں، خداوند متعال نے چاہا کہ جنہیں آج ظالموں نے، استکباری طاقتوں نے کمزور کر دیے ہیں، خداوند متعال نے فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان پہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں ان کے اوپر جنہیں زمین پہ کمزور کر دیے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں لوگوں کے پیشوا قرار دیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، زمین کے وارث ہم انہیں قرار دیں گے۔ تو جتنے شہداء اپنے خون میں ڈوبے ہیں اس مکتب کے لیے، اس دن وہ سب خوشحال ہو جائیں گے، بھلے وہ دنیا میں رجعت کر کے آئیں یا نہ آئیں، اپنی قبروں میں، اپنے برزخ میں خوشیاں منائیں گے کہ جس راہ پہ ہم نے خون دیے تھے، ہمارے خون نے رنگ لایا ہے، مہدی زہرا ظہور فرما چکے ہیں، حکومت عدل الہی قائم ہو چکی ہے۔ خداوند متعال فیصلہ کیے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، انہی شہداء والے مکتب کو خداوند متعال وارث زمین قرار دیں گے، مہدی اور منتظران مہدی اور عاشقان مہدی، پیروان مہدی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ خدا کا فیصلہ، قیامت بھی اسی دن کے انتظار میں ہے، جب تک یہ دن قائم، جب تک یہ حکومت قائم نہ ہو، جب تک وہ دن نہ آئے، قیامت نہیں آئے گی۔ گویا خدا بھی منتظر ہے ظہور آقا امام زمان، قیامت بھی۔ تو اب دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی کہ جو انتظار ظہور آقا امام زمان میں نہ ہو، کوئی چیز، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو منتظر آقا امام زمان نہ ہو۔ حیف نہیں کہ ہم اگر اس انتظار میں کوتاہی کریں، ہم میں اگر یہ انتظار پیدا نہ ہو، ہم اگر صحیح معنی منتظر نہ بن سکیں، حیف ہے ہمارے لیے، صد حیف ہے ہمارے لیے کہ ہم اسی دسترخوان پہ کھاتے ہیں تو پیتے ہیں تو رہتے ہیں، سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں، یہاں پہ نسل بڑھاتے ہیں اور جھائیں۔ تو شیعہ وہ کہ صرف روزہ دار نہ ہو، آپ روزہ دار رہیں لیکن اول و آخر کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، مکتب تشیع کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں پہ جا کے ختم ہوگا، یہ آپ کی نظروں میں رہے۔ پیغمبر اسلام نے اس مکتب کی بنیاد رکھی، آقا امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کر کے اس مکتب کی بنیاد رکھی، انبیاء نے ظہور آقا امام زمان کی خوشخبری دے کر ہمیں بتا دیا کہ ہم بھی منتظر ہیں۔ خداوند متعال نے تخلیق کائنات سے پہلے ان ہستیوں کو عرش کے پاس خالق فرما کر، خداوند جب آدم کو خلق کیا، دکھا دیا ان ہستیوں کو، جب دیکھا کہ حضرت آقا امام زمان علیہ السلام ان 14 انوار مقدسہ میں ان کا نور زیادہ چمکتا ہے، سوال کیا کہ یہ جو قیام کی حالت میں ہے، عرش پہ بھی قیام نماز کی حالت میں تھے، خداوند متعال نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس قائم کے ذریعے میں ظالموں سے انتقام لوں گا۔ خدا نے بھی روز اول اس مکتب کے لیے زمینہ فراہم کیا اور ہمیں بھی اس دنیا میں بھیجا اسی مقصد کے لیے۔ تو آئیں اپنے مقصد کی طرف بڑھیں،